سوالوں کے بعد تیسرا سوال جو قبر میں دین کے بارے میں ہے، ما دینو کا، یعنی تیرا دین کون سا ہے۔ یاد رکھیے عربی زبان میں دین کا لفظ بڑے وسیع مفہوم رکھتا ہے، بہت بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ آگے ڈیٹیل میں آپ کو اس کا بتاؤں گی۔ انسان جس طریقے پر زندگی بسر کرتا ہے وہی اس کا دین کہلاتا ہے۔ ابھی اسی کو سمجھ لیجیے۔ آپ کے جو طریقے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہود و نصارہ جیسے ہیں، اگر ہندوؤں جیسے رواج میں آپ جی رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیے گا کہ منہ سے اسی دین کا نام نکلے گا جس دین کو آپ نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں آپ ایک دم کہیں گے کہ میرا دین اسلام ہے، تو یہ ان کے لیے ممکن ہوگا جنہوں نے اپنے دین اسلام کو اپنایا ہوگا۔ لہٰذا جس نے اپنی ساری زندگی اسلامی طرز معاشرت کے مطابق بسر کی ہوگی، اسلامی آداب زندگی کو اپنایا ہوگا، اسلامی تہذیب اور تمدن کو حرز جان بنایا ہوگا، اسلامی قوانین اور احکام کی پابندی کی ہوگی، اسلامی شعائر کا احترام کیا ہوگا، اسی کی زبان سے صحیح جواب نکلے گا۔ لیکن جس نے یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا طرز معاشرت اختیار کیا ہوگا، ان کے لباس، ان کی عادات اور اطوار اپنائے ہوں گے، ان کے رنگ ڈھنگ اور چال ڈھال اختیار کی ہوگی، ان کی تہذیب اور تمدن کو پسند کیا ہوگا، ان کے شاعر سے محبت کی ہوگی، ان کے تہوار منائے ہوں گے، ان کی سیاسی، مذہبی، ملی، سماجی اور ادبی شخصیات کو پسند کیا ہوگا، ان کے قوانین کی پیروی کی ہوگی، اس کی زبان سے میرا دین اسلام ہے نہیں نکلے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں برتھ ڈے کا رواج، پھر ویلنٹائن ڈے کا رواج، پھر ہیپی نیو ایئرز کا رواج، پھر مدر ڈے، فادر ڈے، پھر خواتین ڈے، واللہ جانے کتنے کتنے ڈے، پھر اس کے بعد ہماری مہندیاں، ہمارے اپٹن، ہمارے لین دینے، ہمارے ننیالی، ہمارے ددیالی لے کے آئیں، ہمارے بچے کی پیدائش کے وقت جو ہم ہندوؤں کی تمام رسومات کرتے ہیں۔ آپ گنتے چلی جائیں، اتنی لمبی لسٹ ہے۔ کبھی زندگی رہی تو آپ کو بدعات پہ الگ سے ایک لیکچر دوں گی، بڑا تفصیل طلب وہ لیکچر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے گھروں کے اندر رچ بس گئی ہیں اور وہ ہمیں بدعت بھی نہیں لگتی۔ بہرحال امتحان خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا نفسیاتی اثر ہی اتنا شدید ہوتا ہے کہ اکثر لوگ امتحان سے پہلے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہماری ایک جاننے والی خاتون ہے، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا اپنی جوانی کا کہ میرا پیپر ہوتا تھا تو میں کانپنے لگ جاتی تھی اور مجھے پیپر کے لیے پکڑ کے لے کے جاتے تھے اور واپسی پہ بھی پکڑ کے لے کے آتے تھے، اور ہم اتنا ہنستے ہیں نا اس بات پہ کہ ایک تو ڈر ہوتا ہے نا اندر دل میں، اور اوپر سے انسان شو کرتا ہے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ کہتی ہے نہیں، مجھے تو ہر پیپر جب بھی آئے، میٹرک تک کہتی ہے میں یہی کرتی تھی، آگے کالج تک میں یہی کرتی تھی۔ تو بڑا ہنساتی ہے کہ پھر میں کانپتی ہوئی اور مجھے پکڑ کے گاڑی میں بٹھایا جا رہا ہے۔ تو آج میں جب سوچتی ہوں اس بات کو تو میں سوچتی ہوں کہ ایسے ہی امتحان ایک اور بھی تو آنا ہے، اور وہ طالب علم جو کمرہ امتحان میں تیاری کے بغیر آتے ہیں ان کی تو بات الگ، جو سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں وہ بھی اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے یاد کیے ہوئے سوال بھی بھول جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے امتحان میں سوائے ناکامی کے خوف کے دوسرا کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا۔ فیل ہو گئے دوبارہ پیپر دے دیں گے، سال ضائع ہو گیا ڈانٹ پڑے گی، لیکن کوئی خدا نہ خواستہ کوڑوں کا عذاب، گز کا عذاب، جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب وہ تو نہیں دے گا نا۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کہ قبر کی تاریکی، تنہائی، غیر انسانی مخلوق، ہاتھوں میں لوہے کے گز، زندگی میں پہلی بار آمنا سامنا، ناکامی کی صورت میں سزا کا خوف، نہ کوئی چھڑوانے والا، نہ رائے فرار۔
لوگوں کی اکثریت کا یہ عالم ہے کہ اگر رات کے وقت کوئی شخص اچانک دروازے پر آ کر دستک دے دے تو خوف سے خون خشک ہو جاتا ہے کہ اللہ جانے کیا ہو گیا۔ پولیس کے ادنا سے سپاہی کو اپنی طرف آتے دیکھ کر پسینے چھوڑ جاتے ہیں کہ نہ جانے اب پتہ نہیں کس چیز پہ یہ میری طرف آ رہا ہے۔ بند کمرے میں بیٹھے بیٹھے اچانک بجلی چلی جائے تو تاریکی میں چند منٹ بیٹھنے سے انسان خوف محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور جانتے ہیں نا کچھ لوگ بند کمرے میں لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، ان کو ایک دم دم گھٹتا ہے، تو قبر چاروں طرف سے بند ہوگی۔ لفٹ کے تو کھلنے کا چانس ہوتا ہے، کمرہ بھی کھولا جا سکتا ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، لیکن قبر کے تو کھولنے کا بھی کوئی چانس نہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اس خوف کے پیش نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے سر پر فرشتے گز لیے کھڑے ہوں گے وہ تو خوف سے مٹی کا بت بن جائے گا، جواب کیسے دے پائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایماندار لوگوں کو کلمہ توحید کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی قبر میں ثابت قدم رکھیں گے۔ آپ پیچھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی کون سا کلمہ، یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ہمارا پڑھا ہوا نہیں، صرف زبانی کلامی، اور عملاً نہ لا کی تلوار سے ہم نے کسی الہ کا من گھڑت الہ کا سر قلم کیا اور نہ اس کے سوا کسی اور الہ کو چھوڑا، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے داتا غوث سخی غنی مشکل کشا بہت سے ہیں۔ اس لیے جب کلمہ توحید کی بات ہو تو ذہن میں ضرور رکھیے گا اس چیز کو۔ احمد کی یہ روایت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے خوف کا اظہار کیا، یا رسول اللہ میں تو ایک کمزور عورت ہوں، قبر میں میرا کیا حال ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید کی برکت سے قبر کے سوال جواب میں ثابت قدم رکھیں گے۔ آپ یہاں سوچیں، یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ تم تو نبی کی بیوی ہو، میں تمہاری شفاعت کر دوں گا، یا عائشہ تم میرا لڑ پکڑ لو، مجھ سے بیعت کر لو، میرے تمام جن لوگ جو مجھ سے بیعت کریں گے ان کی بخشش کا میں ضامن ہوں۔ کوئی ایسی بات ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں ملتی، لیکن ہمارے پیروں مرشدوں درویشوں سے ملتی ہے کہ آپ ان کا لڑ پکڑ لیں، ان کی بیعت کر لیں، ان کے جب تک مرید بخشے نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اڑا رہے گا، نعوذ باللہ کھڑا رہے گا، نعوذ باللہ۔ یہاں تک ایک ولی کے بارے میں من گھڑتا ہے بات، کیونکہ میں نے ان کو بڑا ڈیپلی پڑھا ہے کہ وہ فرشتوں سے ارواح کی جو تھیلیاں وہ چھین لیں گے، اور جب تک اللہ ان سب کی بخشش نہ کر دے وہ تھیلیاں نہیں واپس دیں گے۔ آپ سوچیں، فرشتے سے ایک کمزور انسان ارواح کی تھیلیوں میں بند ہے، ارواح یعنی بہت، اس پہ میں نہیں جانا چاہتی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ کون سا کلمہ ہے۔ بعض دوسرے صحابہ کرام کے سوالوں کے جواب میں بھی آپ نے یہی بات دہرائی۔ اب اس سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں؟ نمبر 1، قبر کے امتحان میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط عقیدہ توحید ہے، لہذا ہر مسلمان کو اپنا عقیدہ شرک اکبر یا شرک اصغر سے پاک اور صاف کرنا چاہیے، اور پھر اسی پر اپنی زندگی کے سارے اعمال کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ اس میں پاس تو سب میں پاس، اس میں فیل تو سب میں فیل، اسی میں پرکھا جائے گا۔ پیچھے میں نے بات کی تھی نا، فائل کے پہلے چیپٹرز پہ یہی دیکھا جائے گا۔ دوسری بات پتہ چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے کہ عقیدہ توحید پر عمل پیرا ہونے کے باوجود قبر کے امتحان میں ثبات صرف اللہ کے فضل و کرم ہی سے حاصل ہوگا، لہذا اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہر وقت اس کی رحم کی بھیک مانگنی چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو یقیناً خسارے پانے والوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 33۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا۔ دین کے معنی۔ ایک معنی عزت، حکومت، سلطنت، بادشاہی اور فرما روائی کے ہیں۔ سوال ہوگا ما دینوں کا۔ دوسرے معنی بالکل اس کے برعکس، زیر دستی، اطاعت، غلامی، تابعداری اور بندگی۔ تیسرے معنی حساب کرنے اور فیصلہ کرنے اور اعمال کی جزا سزا کے لیے ہے۔ قرآن میں لفظ دین ان تینوں معنوں میں آتا ہے۔ آپ سے بھی یہی سوال ہوگا ما دینوں کا، کس کی عزت تھی، کس کی حکومت تھی، کس کی سلطنت کو مانتے تھے، کس کی بادشاہی کو مانتے تھے، کس کی فرما روائی کو مانتے تھے۔ دوسرے معنی کس کے آگے جھکتے تھے، کس کی اطاعت کرتے تھے، کس کی غلامی اپنا رکھی تھی، کس کی تابعداری تھی، کس کی بندگی تھی۔ اور تیسرے معنی کس کو جزا دینے کا حقدار سمجھتے تھے، کون آپ کے اعمال کی سزا دے سکتا تھا، کون آپ کے لیے بہتر فیصلے کر سکتا تھا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلامی دین ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک دین وہی ہے جس میں انسان صرف اللہ کو عزت والا مانے اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے، صرف اللہ کو آقا اور مالک و سلطان سمجھے اور اس کے سوا کسی کا غلام، فرما بردار اور تابع دار بن کر نہ رہے، صرف اللہ کو حساب کرنے اور جزا اور سزا دینے والا سمجھے اور اس کے سوا کسی کے حساب سے نہ ڈرے، کسی کی جزا کا لالچ نہ کرے اور کسی کی سزا کا خوف نہ کھائے۔ اسی دین کا نام اسلام ہے۔ اگر اس کو چھوڑ کر آدمی نے کسی اور کو اصلی عزت والا، اصلی حاکم، اصلی بادشاہ اور مالک اور اصل جزا اور سزا دینے والا سمجھا اور اس کے سامنے ذلت سے سر جھکایا، اس کی بندگی اور غلامی کی، اس کا حکم مانا اور اس کی جزا کا لالچ اور سزا کا خوف کھایا تو یہ جھوٹا دین ہوگا۔ اللہ ایسے دین کو ہرگز قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی دوسری ہستی اس تمام کائنات میں اصلی عزت والی نہیں ہے، نہ کسی اور کی سلطنت اور بادشاہی ہے، نہ کسی اور کی غلامی اور بندگی کے لیے انسان پیدا کیا گیا، نہ اس مالک حقیقی کے سوا کوئی اور جزا سزا دینے والا ہے۔ یہی بات دوسری آیت میں اس طرح بیان ہوئی سورۃ آل عمران میں، یعنی جو شخص خدا کی سلطانی اور بادشاہی کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک اور حاکم مانے گا اور اس کی بندگی اور غلامی اختیار کرے گا اور اس کو جزا سزا دینے والا سمجھے گا، اس کے دین کو اللہ ہرگز قبول کرنے والا نہیں۔ 85 آیت نمبر ہے۔ البینات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، انسانوں کو تو اللہ نے اپنا بندہ بنایا اور اپنے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کا انہیں حکم ہی نہیں دیا۔ ان کا تو فرض یہ ہے کہ سب طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے لیے اپنا دین یعنی اپنی اطاعت اور غلامی کو مخصوص کر دیں اور یکسو ہو کر صرف اسی کی بندگی کریں، صرف اسی کے حساب سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ کیا انسان اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے جبکہ زمین اور آسمان کی ساری چیزیں صرف اللہ کی غلام اور فرما بردار ہیں اور ان ساری چیزوں کو اپنے حساب کتاب کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے؟ کیا انسان زمین اور آسمان کی ساری کائنات کے خلاف ایک نرالا راستہ اپنے لیے نکالنا چاہتا ہے؟
سورۃ توبہ میں اللہ نے فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو سچے دین کا علم دے کر اسی لیے بھیجا کہ وہ سارے جھوٹے خداؤں کی خدائی ختم کر دے اور انسان کو ایسا آزاد کر دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا بندہ بن کے نہ رہے، چاہے کفار اور مشرکین اس پر اپنی جہالت سے کتنا ہی واویلا مچائیں اور کتنی ناک بھو چڑھائیں۔ 33 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ 39 آیت میں فرماتے ہیں اور تم جنگ کرو تاکہ دین سے غیر اللہ کی فرما روائی کا فتنہ مٹ جائے تاکہ دنیا سے غیر اللہ کی فرما روائی کا فتنہ مٹ جائے اور دنیا میں بس اللہ ہی کا قانون چلے، اللہ ہی کی بادشاہی تسلیم کی جائے اور انسان صرف اللہ کی بندگی کرے۔ اس تشریح سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ دین کے کیا معنی ہے۔ نمبر 1، اللہ کو آقا اور مالک اور حاکم ماننا۔ نمبر 2، اللہ کی غلامی، بندگی اور تابعداری کرنا۔ اور نمبر 3، اللہ کے حساب سے ڈرنا اور اس کی سزا کا خوف کھانا اور اسی کی جزا کا لالچ کرنا۔ پھر چونکہ اللہ کا حکم انسانوں کو اس کی کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اس لیے رسول کو اللہ کا رسول اور کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا اور اس کی اطاعت کرنا بھی دین میں داخل ہے۔ سورۃ الاعراف میں 35 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے بنی آدم، جب میرے رسول تمہارے پاس میرے احکام لے کر آئیں تو جو شخص تم میں سے ان احکام کو مان کر پرہیزگاری اختیار کرے گا اور ان کے مطابق اپنا عمل درست کر لے گا، اس کے لیے ڈر اور رنج کی کوئی بات نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہر انسان کے پاس اپنے احکام نہیں بھیجتا بلکہ اپنے رسولوں کے واسطے سے بھیجتا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کو حاکم مانتا ہو وہ اس کی فرما برداری صرف اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کے رسول کی فرما برداری کرے اور رسول کے ذریعے سے جو احکام آئے ان کی اطاعت کرے، اسی کا نام دین ہے۔ تو تیاری کر کے رکھیں، جب اللہ آپ سے پوچھے ماں دینوں کا تو آپ بڑے دعوے سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکیں میرا دین اسلام ہے، میں اس دین اسلام پہ چلا۔ اور پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام کی کیا شرائط تھی، دین اسلام آپ سے کیا تقاضے کرتا تھا۔ یہ جو دین آپ نے اپنا رکھا ہے یہ دین اسلام نہیں ہے۔ خوش نصیب ہے جنہوں نے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال رکھا، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں۔ لیکن جب آپ بدعتوں پہ لیکچر سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہی تمام بدعات ہمارے مذہب کا ہم نے اپنے دین کا حصہ بنا رکھا ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام میں کیا چیز بدعات کی شامل ہو چکی اور کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اسلام دین پر چلنے کی توفیق دے اور دین کے تمام تقاضوں کو پورا کرنے، سیکھنے اور جاننے کی توفیق دے۔ اور اس کے لیے تو آپ کو قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کا ترجمہ۔ اب وہ دور ہے کہ حجت تمام ہو گئی، ایسے واٹس ایپ پہ پڑھائی جا رہی ہیں، فیس بک پہ ہو رہا ہے، پیج ہے، اس قدر دین کا کام ہو رہا ہے۔ اس صدی میں جتنا دین کا کام ہوا، اور خاص طور پہ خواتین، کسی صدی میں اتنا دین کا کام نہیں ہوا۔ اب تو حجت تمام ہو گئی، آپ اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ سکتے ہیں، آپ اچھے وکیل کو جان سکتے ہیں، لیکن کون صحیح پڑھاتا ہے وہ آپ کیوں نہیں جان سکتے؟ آپ جان سکتے ہیں، اس کے لیے آپ سٹرگل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے۔ جو جہاں گلی کے نکر میں، محلے کے اینڈ پہ، مسجد میں بیٹھ کے کوئی پڑھا دے تو بس آپ اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جانے کہ کون پڑھا رہا ہے، کہیں ہماری نسلوں کو ہمیں بدعتوں میں تو نہیں ڈال رہا، کہیں ہمارے عقائد تو نہیں خراب کیے جا رہے۔ تو قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ دین اسلام کیا ہے، اور کیا میں واقعی دین اسلام پہ چل رہا ہوں، اور کیا میں واقعی یہ جواب دے سکوں گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق دے۔ اگلا سوال قبر کا چوتھا سوال ہے، نیا لفظ ہے، بالکل آپ کو یونیک لگ رہا ہے، لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گی، سنیں گی، دیکھیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ یہ سوال بھی
قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ اگلے لیکچر میں اس سوال کے ساتھ آپ سے بات ہوگی۔ دعاؤں کی طالب رخسانہ اعجاز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔